السلام علیکم کلاس 3، کیا حال چال ہے بیٹا؟ میں آپ کی ٹیچر مس رومانہ بات کر رہی ہوں۔ بچوں یہ جو ہے نا آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دوم، یعنی آپ کو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اور وہ کیسے تھے، وہ بچپن میں کیسے تھے، ان کی پرورش کیسے ہوئی، یہ تھا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے آپ سے سمجھا، یہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے حجر اسود کی تفصیل۔ حجر اسود جو ہے خانہ کعبہ کے اندر، یہ دیکھیے یہ پکچر میں ہے نا، اس میں یہ ایک پتھر ہے، کالے رنگ کا پتھر، جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا ہوا ہے، یعنی لگا ہوا ہے، اور اس کو جب ہم تمام حاجی جاتے ہیں نا تو اسے چھوتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ بوسہ کا مطلب چومتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں۔ تو تمام جو ہے نا یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا یہاں پر خانہ کعبہ کے اندر لگانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا پتھر بہت مقدس پتھر ہے، تو اس کو تمام حاجی، تمام جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اسے ہاتھوں سے چھوتے اور چومتے بھی ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں، آپ کو تفصیل سے آپ بھی پڑھیے۔ حجر اسود، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا، جسے کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت اس کے ایک کونے میں ایک پتھر لگا دیا تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے یہ نشانی کا کام دے سکے۔ اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ قریش خانہ کعبہ کے نگران اور سرپرست تھے۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، سیلاب اور بارش نے اسے نقصان پہنچایا تھا، اس لیے قریش کے لوگوں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش کے درمیان حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رہنے کی عزت اسے ملے۔ اب وہ ایک پتھر تھا، لیکن وہ بہت مقدس پتھر تھا، جنت کا پتھر تھا، اس کو پکڑنے کے لیے سب کی خواہش تھی کہ میں کروں، میں اٹھا کے رکھوں، جیسے آپ لوگ کلاس میں نہیں کرتے کہ میں یہ کام کروں، تو وہاں پہ بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے اس پتھر کو لینے کے لیے۔ اچھا یہ اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جھگڑا بہت بڑھ گیا، ہر انسان یہ چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ لڑائی جھگڑا سب ہو گیا، تو سب قسم کھانی کے کام وہی کریں گے، ہر قبیلے نے نا، ہر قبیلہ۔ قریش کے ایک بزرگ آدمی نے تجویز دی کہ جو شخص کل مسجد میں سب سے پہلے جو قدم رکھے گا، بس وہ جو یہ پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کرے گا۔ اچھا قدرت کا یہ کیا کرنا ہوا کہ سب سے پہلے جو حاضر ہوئے، کون ہوئے سب سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور وہ شخصیت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ کیا پکار اٹھے؟ امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی، جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اٹھائے گا۔ وہ شخص نے، بزرگ شخص نے بتا دیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب راضی ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ پتھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سب کی خواہش پوری کی جائے، تو آپ کی ذہانت یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ سب پتھر کو چھونے کے لیے لڑیں گے، تو ایک چادر پہ اس پتھر کو رکھا اور اٹھا کر وہ جو ہے سب کو کہا کہ اس چادر کو تم پکڑو، تو سب نے پکڑا اور سب کو تسلی بھی ہو گئی، سب خوشی خوشی یہ کام ختم ہو گیا۔ تو بیٹا پھر لڑائی جھگڑے کا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیسے ٹال دیا، یہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہے یہ۔ اچھا پھر اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت پتہ ہے کہاں کرتے تھے؟ ایک غار تھا، ایک پہاڑ کے اندر کو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا جو ایک گہرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غار، تو وہ اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اور لوگوں کو روکتے تھے کہ بھئی بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا یہ۔ اس کے بعد اچھا پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس سبق کی گھر میں پڑھنا ہے، اس کو ریڈنگ کرنی ہے، پورا سبق جب پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ سرگرمی کرنی ہے، سرگرمی پہ نشان لگانا ہے کہ جیسے اس میں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ ابھی میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، تو کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر اسی طرح خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اہل مدینہ نے، اہل حبشہ نے، قریش مکہ نے،
قریش مکہ نے کیا تھا نا، جو مکہ میں رہنے والے کو کیا بولتے ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ پھر دوسرے دن سب سے پہلے مسجد میں مسجد الحرام میں کون داخل ہوئے تھے؟ ہمارے پیارے نبی داخل ہوئے تھے، یہ اس پہ ٹک لگائیے گا۔ اچھا، پھر حضرت کیا لکھا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا منگوائی تھی؟ چارپائی منگوائی تھی، چادر منگوائی تھی، کرسی منگوائی، چادر منگوائی تھی نا، جس کے اندر پتھر ڈال کر اٹھایا تھا حجر اسود کو سب نے۔ پھر کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کس کے لیے؟ عبادت و غور و فکر کے لیے، تنہائی کے لیے، پڑھائی کے لیے، دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نا وہاں پہ، تو یہ عبادت غور و فکر کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی جو ہے تفہیم ہے بیٹا، یہ آپ سب سے پہلے خوش خطی کریں گے، اس کے بعد یہ تفہیم کریں گے، تفہیم کرنے کے بعد آپ کا جو ہے نشان لگائے گا ٹیک اس پہ، یہ آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں خالی جگہ پر کریے، خالی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کے ساتھ اس جھگڑے کا فیصلہ کیا، کیا ہوگا اس پہ، یہ پورا سبق آپ پڑھ کر کے لکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کی تھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح راستہ، کیا ہوگا؟ ہر قبیلے کے سردار کو کہا گیا ڈیش کا ایک ایک کونا پکڑے، کس کا؟ یہ بتائیے، آپ پورے سبق پڑھیے گا، اس میں سے پڑھ کر کے آپ کو اس میں لکھنا ہے خالی جگہ۔ اور کیا ہے، پہلی وحی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی اس میں؟ ان کی عمر ویسے 40 سال تھی، تو یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اوپر چادر آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح راستہ بتایا، پھر کیا ہوا کے ساتھ جھگڑے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آپ اپنی بک سے یہ کاپی پہ کیجیے گا یہ کام، خالی جگہ، سرگرمی۔ اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں حجر اسود کی طرف کہ کیا حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے جس سے خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا گیا۔ یہ اپنی کاپی پہ صاف ستھرا کام کیجیے گا، میں سوال کا جواب بتا رہی ہوں، یہ لکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی؟ کہ وہ تعلیم دی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا نہ کریں، ہے نا، اور توحید کی تعلیم دی۔ اور کیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کیوں کی گئی؟ وہ پرانی ہو گئی تھی نا، ٹوٹ رہی تھی، اس وجہ سے اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور لوگوں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، وحی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی، یعنی اللہ کا وہ پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام ہمارے پیغمبروں تک جو پیغام فرشتے لے کر آتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی، وہی کہتے ہیں۔ اچھا، گھر کا کام آپ سن لیجئے، ایک صفحہ خوش خطی کرنا ہے، صفحہ نمبر 35 اور خالی جگہ 35 آپ کو بتا دیا میں نے کہ سرگرمی کرنا ہے، وہ آپ کو تفہیم کرنا ہے، اس کے بعد خالی جگہ جو بھی ہے وہ آپ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ کاپی کام لے کر آئیں گے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔